میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ تمام حضرات کا پایان دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج تاج ہاسپٹل کانفرنس ہال میں ایک میٹنگ کا انعقاد ہوا جو کہ اقلیتی کونسل آف انڈیا کی جانب سے ہوا تھا۔ اس میں دور دراز سے مہمانان آئے اور اس میں جو ہے مفتی محمد زاہد صاحب جو کہ سنت ولیدی سے AMU سے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور آج کے حالات کو لے کر کے چند سوالات ان سے سوالات کر کے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں کس طرح کے اپنے خیالات رکھتے ہیں۔ زاہد صاحب، آپ کا جو ہے تحریک پوائنٹ میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ آپ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے ہمارے سامنے بتائیں۔ میں پروفیسر مفتی زاہد علی خان، ریٹائرڈ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف سنی تھیولوجی، AMU علی گڑھ، اور یہاں شہر میں مفتی بھی ہوں۔ میں یہاں قومی اور ملی معاملات میں جڑا رہتا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ جو سوال فرما رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو جو آپ سوال کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے جواب دینے کی۔ آج جو یہاں پر مسلمانوں کے اور دیگر طبقات کے مسائل کو لے کر کے پروگرام ہوا ہے، اور اس میں جو فوقیت دی گئی ہے وہ وقف و ترمیمی بل جو کہ قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کو لے کر کے کیا ہے، وہ جو ہے ایک فکر انگیز پہل ہے سرکار کی، اور جو سرکار یہ بتاتی ہے کہ ہم نے جو ہے مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے کیا ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالنے کی۔ دیکھیے، اس سلسلے میں آلریڈی کچھ نہ کچھ بات ہو چکی ہے، لیکن مختصر طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار کی اس میں نیت صاف نہیں ہے، بدنیتی شامل ہے۔ اور پہلے انہوں نے آدیواسیوں کی زمین چھینی، اب وہ مسلمانوں کی زمین چھین رہے ہیں۔ اس کے بعد سکھوں، عیسائیوں اور بدھسٹوں کا نمبر آئے گا۔ کسانوں کی زمین چھیننے کے لیے 2014 میں سرکار بنتے ہی انہوں نے قانون بنایا تھا جس کو واپس لینا پڑا، جس کو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کہتے تھے۔ اس کے بعد 2019 میں واپس آئے تو پھر انہوں نے کسانوں کی زمین کو دوسری طرح سے انہوں نے کیپٹلسٹ کو دینے کے لیے یہ ارادہ کیا اور کسانوں کو مزدور بنانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کو بھی سرکار کو واپس لینا پڑا۔ تو اب یہ انہوں نے جب ناکامی ہو گئی تو انہوں نے پھر یہ آدیواسیوں کی چھینی زمین پہلے 4-5 سال میں، اب جب اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور قانون کے خلاف، جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدیواسیوں کی زمین آدیواسیوں کی مرضی کے بغیر نہیں لی جا سکتی، اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی مرضی کے بغیر وقف کے نام پہ جو زمین تھی اس کو چھیننے کا یہ پروگرام بنایا گیا۔ سرکار جھوٹ بولتی ہے کہ وقف کی زمین اتنی زیادہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس بالکل نہیں ہے، یا فلاں کے پاس بالکل نہیں ہے، فلاں کے پاس بالکل نہیں ہے۔ صرف 3 اسٹیٹ کی زمین کو اکٹھا کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہندوؤں کے نام سے یا ٹرسٹ کے نام پہ یا جگہ کسی اور نام پہ جو دھارمک ناموں سے چھوٹی ہوئی جگہ تھی، وہ 3 اسٹیٹ کی زمین پورے وقف کی، پورے ملک کی زمینوں سے زیادہ تھی۔ تو اب ملک کے اندر تو 28 اسٹیٹ ہے، 8 یونین ٹیریٹری ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سرکار جھوٹ بولتی رہی ہے۔ ٹریبونل کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی اور جو فیصلہ کرتے گا فائنل ہوگا، یہ بھی جھوٹ بول رہی سرکار۔ ہر اس کی اپیل کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف ہائی کورٹوں نے فیصلے کیے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار یہ بھی جھوٹ بول رہی ہے کہ صاحب جہاں ہم رکھ دیتے ہیں ہاتھ وہیں وقف کی زمین ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی بھی وقف کی زمین کبھی بھی سرکار کے نوٹیفیکیشن کے بغیر وقف کی زمین نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں باقاعدہ ہمیشہ اس کا استعمال ہوا ہے، اور وہ DM وہ کرتا ہے نوٹیفیکیشن، اور اسسٹنٹ وقف کمشنر ہر DM ہوتا ہے، اور اس کے تحت ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو تبدیلیاں کی گئی تو وقف بائی یوزر سے، تو وقف بائی یوزر کو چھیننے کا ایک ترکیب یہ نکالی سرکار نے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹڈ ہوگی جگہ تو وہ وقف کی نہیں مانی جائے گی، بلکہ جو ڈسپیوٹڈ ہے اس کی مانی جائے گی۔ اگر پنچایت میں غلط طور پر لکھ گئی ہے تمام قبرستان کی جگہ، گاؤں دیہاتوں میں پنچایت کی لکھی ہوئی ہیں تو وہ پنچایت کی ہوگی، وہ قبرستان کی نہیں رہے گی۔ شہروں میں نزول کی لکھ دی ہے، اگرچہ قبرستان اور مسجدیں اور مسجدوں کی چھوڑی درگاہوں کی جگہ ہے، لیکن وہ سب نزول کی مانی جائے گی۔ یعنی جو بھی قانون وقف سے ٹکرائے گا تو اس قانون کی طرفداری ہوگی اور وقف کو نہیں مانا جائے گا۔ پہلے یہ تھا کہ اس کو عدالتوں میں چیلنج کر کے دیکھا جا سکتا تھا، جو بھی ہوتا جیت سکتا تھا۔ سرکار نے ایک جھٹکے میں جو 60% زمینوں پہ پہلے سے قبضہ کر رکھا ہے سرکار نے، وہ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ سرکار نے باقاعدہ یوزرز کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ اگر 8 اپریل 2025 تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا، اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گا۔ اگر وہ دہلی کی جامع مسجد اس کے علاوہ جو بہت سے قبرستان اور مسجدیں اور عیدگاہیں
اور درگاہیں اور سب کچھ ہے جو اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم وقف کرنا چاہے گا تو وقف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دہلی کی جامع مسجد 1857 کے اندر ضبط کر لی گئی تھی. ایک لالا جی نے اپنے پیسے سے اسے خرید کر، اسے نیلام میں خرید کر باقاعدہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا. اب کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو وقف نہیں ہو سکتا. کوئی اگر غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم کا وہ سرٹیفکیٹ لا کر دے گا، تب اس کے بعد اس کا وقف مانا جائے گا. ایک مسلمان کو تو پریکٹسنگ مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ مل نہیں سکتا، ایک نئے مسلم کو کیسے غریب کا پریکٹسنگ مسلم ہونے کا؟ اس کا بھی مقصد وہی ہے، بدماشی کا، غنڈہ گردی کا، کہ یہ سرکاری افسروں کو دباؤ ڈال کر اور ان کے دھونس دے کر اور دھمکی دے کر اور سرکار اپنے قبضے میں کرا لے گی. اور کرونی کیپٹلسٹ جو ہے اڈانی امبانی وغیرہ، ان کو دینے کا مقصد ہے. قبرستان کی جگہ پر آج امبانی کا بنگلے کا ایک حصہ ہے، مسلمانوں نے اس میں سلسلے میں اپیل کی تھی، وہ ایک جھٹکے میں ختم کر دیا. تو سرکار کا پورا مقصد مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے نام پر، اور فائدہ پہنچانے کے لیے نہ کوئی کیا کہتے ہیں ایم ایل اے بنے گا، نہ کوئی ایم پی بنے گا، نہ کسی کو ٹکٹ ملے گا، نہ کسی کو نوکری ملے گی. سب مسلمانوں کا کام ہے ٹیکس دینا. البتہ 5 کلو اناج کی خیرات لی جا سکتی ہے، تو 5 کلو اناج کی خیرات دینے کے تو فیور میں، لیکن باقی چیزوں میں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. اور ان کی نفرت کے لیے کبھی کپڑے آ جاتے ہیں، کبھی پنچر والا آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. یہ انداز لوگوں کو پتا ہے. اچھا، اگر ہم جو ہے جو سلسلے وار طور پر جو قانون کا یہ بناتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جیسے کہ سی اے بنایا، اب اس کے بعد میں یہ آ گیا ہے کیا نام ہے، وقف و ترمیمی قانون بنا دیا. طلاق کا بھی آیا تھا. جی ہاں. اچھا، وہ آیا تھا. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایسا نہیں لگتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے شاہ جمال جیسا قبرستان ہے، اور یہ جو ہے ان کے دستاویز مانگتے ہیں. اب صدیوں پرانے جو ہے دستاویز تو بہت مشکل ہے. یہ قبرستان کیا، ان کی جو دوسرے مرگھٹ ہیں یا وہ ہیں، ان کے تک تو نہیں مل پائیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جیسے کہ وہ لے کر کے آئیں گے، یو سی سی لائیں گے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر ان کی جو ہے یہ پیش قدمی ہو کہ مسلمانوں کو جو ہے ایک ہندوانہ قانون کے تحت ان کو ہندوستان میں رہنا ہوگا، یا ان کو دفنانے نہ دیا جائے آگے چل کے ایسا ہو کہ اس کا تو مجھے کوئی شبہ فی الحال نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کے ایسا بھی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے قبرستان کا جہاں تک معاملہ، میں ایک شاہ جمال کی بات بتا رہا ہوں. وہ 100 کچھ بیگھہ کا قبرستان ہے. وہ ایک طرف قبرستان میں درج تھا اور رجسٹرڈ تھا، دوسری طرف جو ہمارے یہاں جو زمینداری ایبولیشن میں آیا تو زمینداری ایبولیشن کے اندر اس کو داخل کر دیا، وہ ایبولش کر دیا گیا. تو نان زیڈ اے نہیں تھا، زیڈ اے تھا، یعنی زمینداری ایبولیشن میں تھا. لیکن چونکہ وہ ایک جگہ درج تھا اس لیے وہ بچ گیا اور استعمال میں تھا. اب نہیں بچے گا، کہیں بھی ہوگا وہ نہیں بچے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو یو سی سی کے قانون نہیں لا سکے، یا سی سی اے کے ابھی قانون نہیں لا سکے، تو اس کی وجہ یہ ہے، یو سی سی اسٹیٹس میں بعض جگہ آ گئی ہے، لیکن سی اے این آر سی وغیرہ جو ہے اس کے بعد قانون اس نہیں لا سکے. شاہین باغ وغیرہ ہو گیا تھا، پوری دنیا میں بدنامی ہو گئی تھی، اور اوپر سے لتاڑ پڑ رہی تھی. امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور مغربی یورپ اور کچھ اور مسلم ملکوں کی طرف سے بھی شاید ایسا رہا ہو، لیکن زیادہ تر جو شیخ وغیرہ بدماش غنڈے ہیں وہ امریکہ کے اور سنگھ کے ایجنٹ ہیں. ان سے یہ دوستی کرتے ہیں سنگھی لوگ اور ہماری موجودہ حکومت کے لوگ، اور غریب مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. کہتے یہ ہے کہ پسماندہ کو لانا چاہتے ہیں. کس نے روکا ہے سرکار کو کہ پسماندہ کا نام بنا؟ ہم تو چاہتے ہیں پسماندہ کو 80% کر دو، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہمیں تو خوشی ہوگی، لیکن مسلمان ہونا چاہیے. وہی جان سکتا ہے مسلمان کہ برکت کسے کہتے ہیں، وہی جان سکتا ہے مسلمان کے وقف کسے کہتے ہیں، وہی جان سکتا ہے مسلمان کے مسجد کسے کہتے ہیں. آج آپ نے سرکار نے یہ کہا ہے کہ شروع سے ہی مسلمان اقلیت میں ہوں گے اور غیر مسلم اکثریت میں ہوں گے، اور جو اس کا انچارج یا چیئرپرسن ہوگا وہ بھی نامزد ہوگا اور وہ بھی غیر مسلم ہوگا. اگرچہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہوگا ایسا ہی، اور اگر ہوگا تو سرکار کے حکم پہ چلے گا. اچھا زاہد صاحب، ابھی چند روز پہلے جو یہ پہلگام میں جو یہ واقعہ پیش آیا، دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے پس منظر پہ کچھ بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلگام میں اصل بات یہ ہے کہ 40% کشمیری مسلمانوں کی روزی روٹی وہ ٹورزم سے چلتی تھی. سرکار 370 لائی، اس کے باوجود اس ملک میں وہ نہیں ہوا جو سرکار سمجھتی تھی کہ غداری ہو جائے گی، کہ بغاوت ہو جائے گی، کہ فلانا ہو جائے گا. سرکار نے اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا، اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ نہیں ہوا جس کا جھوٹا پروپیگنڈا سرکار انہیں
جو وہاں کے گورنر تھے آپ کے ستیہ ملک، ان سے کہتی تھی کہ مسلمان غداری کر دے گا، بغاوت کر دے گا. مسلمان نے کہیں کوئی غداری نہیں کی، بغاوت نہیں کی. مسلمان تو کشمیری 700 سال کی تہذیب ہے مہمان نوازی کی، ہمیشہ مہمان نوازی کرتا رہا ہے، اور اس وقت بھی وہ بہترین مہمان نوازی کا وہ ہے. اور 22 تاریخ سے لے کے کل تک انہوں نے تمام بازار اور اپنی تمام تجارتوں کو بند رکھا، اور اس سلسلے میں سرکار کی نیت انہیں بے روزگار کرنے کی ہے. جیسا مسلمانوں کا گوشت کا کاروبار چھین لیا، جیسا مسلمانوں کا کھال کا کاروبار چھین لیا، جیسا مسلمانوں کی دستکاریاں چھین لی، جیسا مسلمانوں کے ساتھ جو کپڑے کا کاروبار تھا وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اسے بے فائدہ بنانے کی کوشش کی. مسلمان درزی سب سے زیادہ ہیں، انہیں چھیننے کی کر کے بڑی بڑی فیکٹریوں کے اس میں سرکار رعایت دے رہی ہے، اور مسلمانوں سے اس سے مسلمانوں کے جتنے بھی کاروبار ہیں ان سب کو برباد کر کے اور مسلمانوں کو فقیر اور 5 کلو اناج پر زندہ رہنے والا بنانا چاہتی ہے. اسی طرح کشمیر کے 40% لوگوں کو اس سے بے روزگار کرنا مقصد ہے، اور وہاں نام پوچھ پوچھ کے قتل کیا گیا ہے. کبھی کسی ٹورسٹ کو کبھی قتل نہیں کیا گیا. جب سے ٹورزم 150 سال سے پایا جاتا ہے کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس میں بھی سرکار کے بدماشوں کے کچھ گنڈوں کے باہر سے لوگوں سے ملے ہوئے تار ہیں. اب وہ نام مسلمان بھی رکھ سکتا ہے اپنا کوئی گنڈا بدماش، اور کوئی غیر مسلم بھی نام رکھ سکتا ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. لیکن جو بھی کام کیا گیا ہے وہ کشمیریت کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اور جس چیز کا عمل کا فائدہ دیکھا جاتا ہے اس کو پہنچ رہا ہے. وہ پہنچ رہا ہے فائدہ لٹیروں کو، وہ فائدہ پہنچ رہا ہے گنڈوں کو، وہ فائدہ پہنچ رہا ہے نفرت پیدا کرنے والوں کو، وہ فائدہ پہنچ رہا ہے ان لوگوں کو جو مذہب کے نام پر نفرت پیدا کرتے ہیں. کشمیری مسلمانوں کو بھی نقصان ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو بھی نقصان ہے. اس لیے مسلمان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، نہ کشمیری نہ غیر کشمیری. کوئی باہری کوئی ان کا ایجنٹ ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا. اچھا زاہد صاحب، یہ ہندوستان کا جو مظلوم مسلمان ہے ان ناگفتہ حالات میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو اب بھی یہ کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے لوگ ہیں. کانسٹیٹیوشن ایک بہترین دفعہ ہے. اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں بدقسمتی سے ملک کی باغ ڈور آ گئی ہے جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. ہم شیڈول کاسٹ کے ساتھ مل کر، شیڈول ٹرائب کے ساتھ مل کر، او بی سی کے ساتھ مل کر، ہندو کے علاوہ بھی کچھ مائنورٹیز ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، اور کیا کہتے ہیں عیسائی ہیں، وہ ہیں، اور اپر کاسٹ ہندوؤں میں بھی جو سیکولر لوگ ہیں، کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے لوگ ہیں، ان سب سے مل کر انہیں سمجھا کر انہیں یقین دلا کر ان کے ساتھ آگے بڑھیں اور لڑائی لڑیں. ہمیں یقین ہے کہ ہم جیتیں گے. نفرت ہارے گی، محبت جیتے گی، اور نفرت نے نہ کبھی ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے نہ ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی. وقتی طور پر نفرت کامیاب ہوتی ہے، لیکن محبت بالآخر جیت کر رہتی ہے، اور جیت کر رہیں گے. اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کا سہارا لے کر اور اس کا واسطہ لے کر اپنے کاموں کو انجام دینا چاہیے. اپنے گھروں سے، آرام دہ جگہوں سے باہر نکل کر کام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.